بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب آئیے اس بات کو سمجھیں کہ عبادت کسے کہتے ہیں. لفظ عبادت عبد سے مشتق ہے. اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے عین با دال. عبد کہتے ہیں غلام کو، اور غلام وہی غلام ہوتا ہے جسے اس کا مالک اور آقا جو حکم دے جب دے وہ فوراً اسے بجا لائے. وہ اپنے مالک کے اشارے کا منتظر رہتا ہے، اور جو ہی اسے اس کا مالک کوئی بھی حکم دے تو بلا چونو چرا اسے بجا لائے. عبادت کا مفہوم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کی روشنی میں سمجھنے میں ہم مدد لے سکتے ہیں. وہ حدیث مبارکہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا مؤمن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے. کیا مطلب ہے؟ جس طرح ایک قیدی جیل میں ہوتا ہے، اس کی اپنی مرضی کوئی نہیں ہوتی. نہ وہ اپنی مرضی سے کھڑا ہو سکتا ہے، نہ وہ اپنی مرضی سے بیٹھ سکتا ہے، نہ وہ اپنی مرضی سے کہیں آ جا سکتا ہے، نہ وہ اپنی مرضی سے کچھ کھا پی سکتا ہے، نہ وہ اپنی مرضی سے کوئی کپڑے لباس پہن سکتا ہے، نہ وہ اپنی مرضی سے کسی سے ملاقات کر سکتا ہے، نہ وہ اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ تعلقات قائم رکھ سکتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں حقیقی عزت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جو قیدی ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے ٹوائلٹ، باتھ روم، واش روم استنجا کرنے کے لیے بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ قیدی ہے، وہ جیل میں ہے، وہ قید میں ہے. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، البتہ کافر کے لیے جنت ہے. کافر اپنے آپ کو ہر قسم کی پابندی سے، حدود و قیود سے بالا تر تصور کرتے ہوئے آزادانہ زندگی گزارتا ہے، جبکہ مومن وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں پابند ہوں اللہ رب العالمین کے احکامات کا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا. کسی بھی شعبے میں کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو، وہ تعلیم کا ہو، سیاست کا میدان ہو، حکومت کا میدان ہو، عبادت کا میدان ہو، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، روزہ ہو، غمی ہو، خوشی ہو، لین دین ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، مومن یہ سمجھتا ہے کہ میں آزاد نہیں ہوں بلکہ میں پابند ہوں قرآن و سنت کی تعلیمات کا. اسے عبادت کہتے ہیں. اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے: قل، اے پیارے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. بے شک میری نماز، میری قربانی، میری جمیع عبادات، تمام مراسم عبودیت، حتیٰ کہ میرا جینا اور میرا مرنا، میری زندگی اور میری موت، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتا ہے: وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. بندہ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے تمام اعمال میں جن اعمال کو بجا لائے وہ اعمال ہیں جو میں نے اپنے بندے پر فرض قرار دیے ہیں. تو
تو فرائض کی بجا آوری اور نوافل کا اہتمام، یہ ہے عبادت کا مفہوم اور خلاصہ۔ عبادت فقط نماز، زکوٰۃ، روزے کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت نام ہے اپنی ساری زندگی، حتیٰ کہ موت بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اسے سمجھنے اور اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إلهنا فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم.